دو باتیں میں آپ سے ریاض پنجابی کے تعلق سے کہنا چاہوں گا. جیسے انہوں نے کہا کہ دو بڑے اہم مسئلے ہیں ہمارے سامنے، اور اس مسئلے کو آج کے پس منظر میں اور آج کے ماحول میں اور آج کی قدروں میں، آج کی ویلیوز میں جو ہمارے سامنے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے اس کی ڈیفینیشن کرنی چاہیے جہاد کی. اب وہ جہاد پہلے والا جہاد نہیں ہے جو عرب کنٹریز میں تھا اور اس وقت تھا جب وہاں جنگیں ہوتی تھیں، چھوٹی ہوتی تھیں، بڑی ہوتی تھیں، یا کربلا کی جنگ تھی یا کچھ تھی. تو جہاد کو بھی اب میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور سے میں ان دوستوں سے جنہوں نے پرچے پڑھے ہیں ان سے یہ عرض کروں گا کہ جہاد پہ بھی ذرا نئے ڈھنگ سے سوچیے. اور اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے جس کو ہمیں زیادہ غور سے سوچنا چاہیے، وہ لفظ کافر ہے. اب کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہم نہیں کر سکتے. مثلا ایک شعر ہے کہ اس ضد کا کیا ٹھکانہ، اپنا مذہب چھوڑ کر میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. تو اب یہ جو تضاد ہے، پیراڈاکسز ہیں اس وقت ہماری سوسائٹی میں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ فتویٰ دائر نہیں کر سکتے کہ وہ کافر ہے اور یہ مسلمان. تو یہ ایک ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے عرض کی. اب میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. چونکہ اردو لٹریچر کے حوالے سے موت کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں ذرا آپ کو بہت دور تھوڑی لے جاتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا مولانا جلال الدین رومی کا. آج رومی کو ہم شاید اتنا نہیں سمجھ رہے جتنا دوسرے ملکوں میں ان پہ پڑھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، غور کیا جا رہا ہے. یہ مولانا رومی نے جب یہ موت کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی ہے. ان کی ایک مثنوی ہے بہت، جس پہ سب لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک ایسی سٹیج آ گئی ان کی زندگی میں، انہیں ایک صاحب شمس تبریز مل گئے. اور شمس تبریز کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ فقیر سا آدمی تھا، کوئی کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا اس کا. اور یہ حضرت ان کے کانٹیکٹ میں آ گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 40 روز تک یہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے اکیلی جگہ بیٹھ کر. مولانا رومی نے جو پڑھنے پڑھانے کا کام تھا وہ چھوڑ دیا، اور لوگ بڑے ناراض ہو گئے. اب کیا کر رہے ہیں، ایک ایسے آدمی کے ساتھ آپ نے ناطہ جوڑ لیا جس کو کوئی جانتا ہی نہیں. تو ایک ایسی سٹیج آ گئی ڈاکٹر صاحب جب مولانا رومی نے شمس تبریز کو اپنا استاد مان لیا، اور ان سے وہ ہر مسئلے پر گفتگو کرتے تھے. میں اسی حوالے سے آپ کو مولانا روم نے جو موت کے بارے میں 5-6 باتیں عرض کی ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں. یہ انہیں کو کوٹ کر رہا ہوں، جو 5-6 لائنیں ہیں. میں اپنے گھر سے نکلا تو ایک مست میرے سامنے آ گیا. مست کا مطلب جو دیوانہ قسم کا آدمی جو اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے. میں اپنے گھر سے نکلا تو ایک مست میرے سامنے آ گیا. اس کی ہر نظر میں سینکڑوں گلزار معرفت اور کاشانہ فکر پنہاں تھے. بے لنگر کے کشتی کی طرح وہ کبھی ادھر چل پڑتا اور کبھی ادھر. اس کو پا لینے کی حسرت میں سینکڑوں عاقل و ہوشیار مرے جا رہے تھے. میں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے؟ وہ ہنسا اور کہنے لگا آدھے ہم ترکستان کے ہیں، آدھے فرغانہ کے، آدھے آب و گل سے ہیں اور آدھے سا موتی ہی موتی ہیں. میں نے کہا میرے ساتھ رہو، میں تو تمہارا اپنا ہوں. کہنے لگا میں تو اپنے اور بیگانے کو پہچانتا ہی نہیں. میرے پاس نہ دل ہے نہ دستار،
शराब फरोश के यहाँ मेरा ठिकाना है, मेरा सीना बातों से पुर है, मगर क्या बताऊं, कहूं या नहीं। ये मौलाना रूमी थे जो मौत के बारे में सोचने के बाद ये फैसला नहीं कर सकते थे कि मैं उसके बारे में कोई बात करूं या ना करूं। अब मैं आपको मौलाना रूमी से लाता उर्दू का जो सबसे बड़ा शायर है, जिसको गालिब ने भी ये कहा कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो मीर का ये शेर मौत के बारे में आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मौत एक मांदगी का वक्फा है। रियाज साहब देखिए, मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे बढ़ेंगे पल भर बाद। कि ये जो मौत है ये तो थके हुए जिस्म को या थके हुए जहन को थोड़ी राहत देने का है, और जब हम आराम कर लेंगे तो आगे चलेंगे। तो वो मौत को कोई ज़िंदगी के तसलसल में, ज़िंदगी के प्रोसेस में, ज़िंदगी के अमल में कोई रुकावट नहीं मान रहे। वो तो ज़िंदगी तो रवां है, दवा है, चल रही है, रुकती नहीं है। वो रुकता या मरता या टूटता तो जिस्म है, रूह नहीं। अब मीर ने ये बात कही, अब मैं गालिब के आपको 3-4 शेर सुनाता हूँ। आपने कई शेर उनके सुने होंगे कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। कि मौत का तो एक दिन लिखा हुआ है, उसको तुम टाल नहीं सकते। जब वो मरना एक अटल हकीकत है तो फिर रात को सोते क्यों नहीं, उसको क्यों परेशान होते रहते हो। मुझे इस सिलसिले में सब एक छोटी सी कहानी है वो याद आई। एक बहुत बड़े ऋषि थे और बहुत बरसों के बाद उनके यहाँ औलाद हुई। और वो ऋषि को सब ज्योतिष और वगैरह सब का ज्ञान था, तो उन्होंने उनकी कुंडली बनाई अपने बेटे की, और उसमें ये नज़र आया कि जब ये बेटा 14 साल शुरू करेगा तो ये मर जाएगा। अब वो कुंडली बना के उन्होंने अपनी बीवी को दे दी और ख़ुद भूल गए अपने मस्ती में। अब जब 14 साल शुरू होने में 2 दिन रह गए तो उन्होंने कहा, हजूर ये आपका बेटा, तो आपने ये लिखा हुआ है ये मर जाएगा 2 दिन के बाद, तो आप इसका कुछ हीला कीजिए। तो कहने लगे क्या करूं मैं। कहने लगे जाइए विष्णु के पास जाइए, ब्रह्मा के पास जाइए, किसी के पास जाइए और उनसे कहिए कि साहब इसको बढ़ाइए आगे। तो वो जनाब विष्णु के पास चले गए। तो विष्णु का ये है कि वो पालता है दुनिया को। तो विष्णु ने कहा, भाई ये तो मेरे तो सिर्फ पालने का काम है, मैं तो पाल रहा हूँ उसको, ये तो पैदा करने का काम तो ब्रह्मा का था, उससे पूछो वो क्या कहता है। तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ। ये बड़ी मज़ेदार बात है ये। तो वो ऋषि के साथ विष्णु भी चल पड़े। तो ब्रह्मा ने देखा कि ये 2 लोग आए हैं, बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा, साहब इस तरह है, वो तो 2 दिन रह गए हैं, इनका लड़का जो है वो 14 वर्ष का शुरू हो जाना और वो मर जाएगा। कहने भाई मैं तो सिर्फ पैदा करता हूँ, इसका बाकी का काम तो मेरे ज़िम्मे नहीं है। तो फिर किसके ज़िम्मे है। कहने लगे वो तो फिर उसके ज़िम्मे होगा जो हमें वो काल देता है। कहने लगे फिर कहाँ चलें, कल उसके पास चलते हैं। वो तीसरे के पास, अब 2 भी इकट्ठे हो गए, तीनों पहुँच गए। वो कहने लगे भाई ये तो मरने मारने का काम तो ये उसका है जिसको यमदूत कहते हैं, मेरा तो है नहीं ये। अब मैं ये करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ और उसको चल के दरख्वास्त करते हैं। ये वो भी चल पड़े और उन्होंने देखा कि साहब ये इतने सारे ऋषि और इतने बड़े देवता आए हैं, तो उन्होंने उनकी बड़ी आओ भक्त की, उनको खिलाया। और वो बेचारा ऋषि तो सोच रहा है कि ये तो टाइम जा रहा है, ये तो कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई मेरी बात तो सुन लो। कहने लगे फरमाइए। कहने लगा ये मेरी कुंडली है मेरे बेटे की, और उस बेटे ने तो आज के दिन मर जाना है।
تو وہ ہنسے جناب، کہنے لگے رشی جی وہ تو مر گیا ہے۔ کیسے؟ کہنے لگے اس کی کنڈلی میں یہ یوگ ہے کہ یہ مر سکتا ہی نہیں، امارٹل ہے، یہ تو مر نہیں سکتا، لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس کی موت جب ہوگی جب وشنو برہما مہیش سارے کال دیوتا کے پاس آئے گے، اور اب سارے آ گئے ہیں، وہ تو مر گئے، جائیے آپ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ غالب نے جو یہ کہی بات کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، تو اس کو آپ ٹال نہیں سکتے۔ ابھی صاحب ان سے پہلے جو بات کر رہے تھے مجھے بڑا اچھے لگی، میں بڑا متاثر ہوا کہ آپ دو چیزیں جو ہیں جنم اور موت، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ میں تو بھائی اس سے بھی آگے جاتا ہوں۔ ابھی میرا ایک ناول آیا ہے، اس میں نے یہ بات لکھی ہے اپنے اس میں پریفیس میں کہ انسان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ بھائی جس آدمی کے ہاتھ میں نہ مرنا ہے نہ جینا ہے، صرف سانس لینا اس کے ہاتھ میں ہے، اور سانس بھی گنے ہوئے ہیں، صرف وہ نہیں جانتا کہ کتنی گنتی ہے۔ وہ فانی ہمارا ایک بہت اچھے اردو کے شاعر تھے، اور وہ زیادہ جو کچھ بھی انہوں نے شاعری کی وہ بڑی ڈپریسنگ شاعری تھی، وہ اس میں کوئی زیادہ حوصلے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر نفس نفس میں نے سانس، ہر نفس اور انفاس پہ جینے کا مدار، کہ ہم جو ہر سانس لے رہے ہیں وہ تو ایک ہے، اور سانسوں پر ہمارے جینے کا مدار ہے۔ تو زندگی ہے مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ زندگی تو ایک بہت لمبی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اتنی جب میں آپ کو موت کے بارے میں، آپ ذرا اقبال کی بات سنیے، کیونکہ اقبال غالب کے بعد تو اس برے صغیر میں کیا باہر بھی اقبال سے زیادہ بڑا شاعر نہیں مانتے۔ اقبال نے اپنی ایک نظم بانگ درا میں جس کی فوٹو سٹیٹ کروا کے لایا ہوں، صرف 6 شعر ہیں اس میں موت پر، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اقبال صرف شاعر ہی نہیں تھے، وہ فلاسفر بھی تھے، اور جتنا ان کا شاعری میں دخل ہے اتنا ان کا فلسفے میں ہی ہے۔ موت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اجازت ہے حضور پڑھ دوں؟ لحد میں بھی یہی غیب و حضور رہتا ہے، اگر ہو زندہ تو دل ناصبور رہتا ہے۔ اگر میں زندہ ہوں تو دل کو صبر نہیں۔ زندگی میں بھی آپ زندہ تو ہیں، مگر جو سیٹسفیکشن اور صبر اور سکون وہ آپ کو میسر نہیں ہے۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ تمہارے آتما کو، تمہاری روح کو ٹچ نہیں کر رہا۔ تو یعنی یہ دیکھیے اقبال، جس کا بہت بڑا کینوس تھا سوچ کا، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ موت جو آتی ہے وہ جسم کو تو چھو سکتی ہے لیکن آپ کی روح کو نہیں چھو سکتی۔ اب غالب نے ایک اور یہ کہا کہ غم ہستی کا اسد کس سے اور جز مرگ علاج، کہ یہ جو ہستی ہے جو جی رہے ہیں، موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، کہ شمع جو چراغ ہے اس نے صبح ہونے تک تو جلنا ہی جلنا ہے۔ تو وہ جو یہاں جو آپ تصور ہے صبح کا، وہ ایک لمٹ ہے، جس طرح سانسوں کی لمٹ ہے اس طرح شمع کے جلنے کی بھی لمٹ ہے۔ اس نے اس وقت تک جلنا ہے جب تک صبح نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اردو میں جو شاعروں نے یہ کہا، میں اور آپ کو سناتا ہوں تاکہ ذرا تھوڑا آپ اس بات سے بھی واقف ہو سکیں کہ اردو والوں نے موت کے بارے میں سوچا ہے اور ہر شاعر نے سوچا ہے۔ یہ دیکھیے،
چک بست کا نام آپ نے سنا ہے، یہ بہت اچھے برج نارائن چک بست. اب وہ کیا ڈیفائن کر رہے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب، ایلیمنٹس کا. یہ ایلیمنٹس کو اکٹھا کر دیا آپ نے، وہ زندگی ہو گئی. اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. جب یہ ایلیمنٹس پریشان ہو جائیں گے موت ہوگی. آپ ایلیمنٹس کو اکٹھا کر دیں زندگی ہے، جب وہ ایلیمنٹس بکھر جائیں گے موت ہوگی. یہ چک بست صاحب کہہ رہے ہیں. اب یہ شعر تو خیر سنا ہی ہوگا آپ نے، انشا کا شعر ہے. انشا بھی بہت پرانے شاعر تھے. وہ کہتے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. وہ کوئی بھی وہ کہتے ہیں کہ موت نے تو آنا ہی آنا ہے. کچھ چلے گئے ہیں، کچھ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب مجھے بتا دیجیے کب مجھے یہ ختم کرنا. ہاں میں ویسے ہی نہ لگا رہوں. وہ بات یہ ہو کہ صاحب وہ میوزک والے اپنے وہ آنکھیں بند کر کے گا رہے تھے اور مجمع تھا اور وہ آہستہ آہستہ سارے اٹھ گئے، تو وہ صرف ایک آدمی رہ گیا. تو اس نے آنکھیں کھولیں تو کہا کہ جب تک ایک بھی آدمی یہاں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میوزک کا وہ بڑا شوقین ہے، تو میں اپنا میوزک جاری رکھوں گا. اس نے کہا حضور میں تو دریا سمیٹ لے کے لیے بیٹھا ہوں. تو ارے صاحب 7 تو بہت ہوتے ہیں، میں تو 5 منٹ میں ختم کر دوں. اب یہ دیکھیے 3-4 شعر آپ کو سناؤں اور پھر میں آپ کو ان کی ویاخیا بھی کر دوں گا. یہ دیکھیے، یہ جگر مراد آبادی کا شعر ہے. دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا. دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا. اور یہ حفیظ جلندری جو پاکستان کے ملک الشعراء ہیں، ان کا شعر ہے. زندگی سے نپٹ رہا ہوں ابھی، موت کیا ہے میری بلا جانا ہے. ابھی تو زندگی سے میرا چھٹکارا نہیں ہو رہا، موت کیا، اس کے بارے میں کیا سوچوں میں. ایک ہمارے دوست اسلام مچھلی شہری، ان کی ڈیتھ ہوگی. ایک ان کا شعر سنیے. ہم ایسے لوگ موت سے بے حد قریب ہیں، اس وہم کو سلام کہ زندہ رہیں گے ہم. ہمیں یہی وہم زندہ رکھ رہا ہے کہ ہم زندہ رہیں گے، اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو موت ہے اس کا تو ایک دن معین ہے، ہمیں جانا ہے.